جی السلام صرف علیکم موضوع بات. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو صحیح مسلم 240 میں روایت موجود ہے، حضرت علی سے منقول ہے کہ اس ذات کی قسم کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اسی کے ایک ایکسٹینشن ہے صحیح مسلم 6220 نمبر روایت. اس میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے امیر کیا شام، اور پھر آیا امر معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اے سعد تمہیں کون سی چیز مانے ہے، منع کر دیا کہ تم علی ابن ابی طالب ابو تراب پر سب نہیں کرتے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے امپلائڈ یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمن یہ چیز کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں کسی بندے نے اس چیز پر ایمفسائز کروایا کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب کرو تو تمہیں کون سی چیز مانے. تو اس میں منہاج السنہ میں امام نسائی نے اس چیز کو جو ہے وہ نقل کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمن کہا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے، یعنی انہوں نے پہلے حکم دیا کہ تم سب کرو. جب سعد ابن ابی وقاص نے اس چیز کی نفی کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز پھر منع کرتی ہے کہ تم ابو طرح پر سب نہیں کرتے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اس میں پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے نکالنے ہیں کہ حضرت علی سے جو ہے وہ محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور اس بغض کا اظہار حضرت معاویہ نے 6220 میں کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کیا. بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے اس پر میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے مکمل، ہمارے آفیشیل چینل پہ کفایت اللہ سناوی چینل پہ جائیے، جس کا عنوان ہے کیا معاویہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو گالی دو، 6220. تو یہ جو میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے اس میں نے پوری ڈیٹیل سے بات کیا ہے اس روایت پر جس پر یہ یہاں پیش کر رہے ہیں. میں اگر پوری بات میں دہراؤں گا تو کافی وقت چلا جائے گا، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ جائیں اور اس لیکچر کو سنیں. ظاہر سی بات ہے علی مرزا نے کوئی 2 منٹ میں تھوڑی کہا ہے، علی مرزا نے گھما پھرا کے گھنٹوں میں یہ بات دہرائی ہے، یعنی گھول گھول کے پلائی ہے. تو جو بات گھنٹوں میں کسی کے کان میں ڈالی گئی وہ 2 منٹ میں تھوڑی صاف ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ جائیں ہمارے لیکچر کے پاس، 26 نمبر کا جو ہمارا لیکچر ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمپلیٹ جا کے سنیں. اس میں پوری ڈیٹیل میں ہم نے بات کی، بلکہ پچھلے یا اس سے پہلے ہم نے جب یہ اسٹریم کی تھی ہماری اسٹریم میں بھی کہیں پہ یہ کور ہوا ہے، یہ ٹاپک کور ہوا، اور میں نے اس کا خلاصہ اپنی اسٹریم میں بھی میں نے پیش کیا ہے. اس کا دیکھیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنا، حکم کہاں دیا؟ امرا مانے آپ اس کو امرا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امرا امیر بنایا، حکم نہیں دیا، امیر بنایا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. امیر بنانے کے بعد سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سوال کر رہے ہیں. اب سب بہت سارے معنی میں آتا ہے. سب کا مطلب گالی دینا، بغض کرنا، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب کا مطلب بغض کرنا ہوتا ہے. سب کا ایک مطلب اختلاف بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے لیکچر میں کور ہے، جا کے دیکھیں کہ ایک صحابی کا اور ایک یہودی کا اختلاف ہوا. تو اس میں ہے کہ سب، اس میں سب کا لفظ ہے کہ ایک دوسرے پر سب کیا سب ہے؟ بھائی مسلمان نے کہا کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، یہودی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں. اس چیز کو حدیث میں سب سے تعبیر کیا. تو سب کا لفظ مجمل ہے اس حدیث میں. سب بغض کے معنی میں نہیں، بغض کے معنی میں تو آتا ہی نہیں ہے. سب کا لفظ بغض کے معنی میں تو آتا ہی نہیں ہے، اس کو بہت دور کی بات ہے. آپ بہت کہہ سکتے ہیں کہ سب کا مطلب جو ہے گالی گلوچ کے معنی میں آتا ہے، سب کا مطلب اختلاف کے معنی میں آتا ہے، سب کا مطلب سخت طلاقی میں آتا ہے. تو یہ جو لفظ سب ہے وہ بہت سارے معنی میں آتا ہے، بہت سارے معنی میں آتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بغض کے معنی میں ہے، ورنہ وہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اسی صحیح مسلم میں ہے نا، 4 الفاظ کہتے دہراتی ہوئے اچھا نہیں لگتا. کتنا سخت جملہ ہے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، بہت ہی کلیئر الفاظ میں کہا. وہاں تو باقاعدہ ایک ایک لفظ موجود ہے. یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا وہ سب ہے، اور وہ گالی کے بارے میں کسی بارے میں نہیں ہے. تو وہ کس بارے میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مابین ایک اختلاف تھا، وہ خون عثمان کو لے کر. تو اس اختلاف کے حوالے سے یہ بھی سوال کرتے تھے، علی بھی سوال کرتے، دونوں سوال کرتے تھے. یعنی جن کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ علی کا ساتھ دیا نہ معاویہ کا ساتھ دیا، کسی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں سب کس معنی میں اختلاف کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو سیاسی اختلاف ہمارا ہے اس میں آپ ہماری تائید کیوں نہیں کرتے؟
امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہ تشریح کی ہے. تو سب کا معنی اپنی طرف سے لا کے یہ کہہ دینا کہ گالی دینے کے بارے میں یہ سراسر بہتان ہے، حدیث میں تحریف ہے، حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب کے پیچھے جو حقیقت ہمیں دکھتی ہے صحیح روایات میں وہ اختلاف کی ہے. اور یہ معاملہ، یہ طرز عمل علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے جب اسامہ بن زید نے اپنا آدمی بھیجا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو پہلے کہہ دیا کہ جب ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو تم یہ کہہ دینا کہ اے علی لو کنت فی شدق الاسد، اگر تم شیر کے جبڑے میں بھی ہو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یہ جو اختلافات ہیں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. یہ تو کامن ہے، یعنی جو معاویہ کہہ رہے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں. دونوں ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا لڑائی میں، تو یہ دونوں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ الگ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے الفاظ اس میں استعمال کیے، لیکن وہ سب علی کے معنی میں، وہ سب اختلاف کے بارے میں. جس طرح اللہ کے نبی اور موسیٰ ان دونوں سے اختلاف کو سب سے تعبیر کیا گیا صحیح بخاری کی روایت میں، ایسے یہاں علی اور معاویہ کا اختلاف یہ سب سے تعبیر کیا گیا. اس کے معنی گالی گلوچ بغض نہیں ہے. رہی وہ روایت جو صحیح مسلم سے آپ نے کوٹ کی ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ مگرچہ ہم ان روایت کو صحیح مانتے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ چھوٹی سی بھی چیز پاتے تو لے کے اڑ جاتے. وہ روایت ان روایات میں سے ہے جس پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے. امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں الالزامات و تتبع میں نقد کیا ہے اس میں، اور اس کی جو ایک سپورٹنگ سند ہے، اس کے سند میں ایک شیعہ راوی ہے جو بہت زیادہ غلو کرتا تھا، اس پر محدثین نے جرح کر رکھی ہے، تو اس کی ایک سپورٹنگ سند بھی ہے، تو اس پر بھی امام شعبہ رحمہ اللہ نے جرح کر رکھی ہے. لیکن ہم اس روایت کو صحیح مانتے. لیکن اس روایت میں جو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کسی نے لڑائی کر لی یا اختلاف کر لیا تو وہ بغض ہے. اس سے مراد اللہ کی قسم کی نصرت ہے. اس نصرت کے حوالے سے اگر کوئی بغض کرے گا، یہ بالکل ایسے جیسے انصار کے بارے میں. انصار کے بارے میں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، دونوں میں ہے کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے. تو اب دیکھیے انصار رضی اللہ عنہم نے جب دعویٰ کیا خلافت کا اور کہا کہ خلافت ہم کو ملنی چاہیے، اس وقت مہاجرین نے ان سے اختلاف کیا، تو کیا سب نے انصار سے بغض کیا؟ کیا وہ انصار سے نفرت کرتے؟ نہیں، وہ حدیث کی بنیاد پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مہاجرین کے پاس، قریش کے پاس خلافت رہے گی. تو انصار کے بارے میں بھی سیم یہی بات ہے کہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے. سارے علماء نے کیا تشریح کر کے رکھی؟ یہ تشریح کر کے رکھی کہ انہوں نے جو نصرت کی ہے دین کی، اس نصرت کی وجہ سے کچھ لوگ چڑھتے تھے کہ ان لوگوں نے اگر مدد نہ کی ہوتی تو مسلمان آگے نہ بڑھتے. تو ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان رسول میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی تو سب سے پہلے پریوار نے مخالفت کی، یہ ابو لہب نے مخالفت کی، سب سے پہلے تو خاندان والوں نے چوٹ پہنچائی. تو اس فیملی میں، اس خاندان میں علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا. تو یہ جو نصرت ہے علی رضی اللہ عنہ کی، اس حوالے سے اگر کوئی کسی کے اندر چڑ ہے اور کوئی نفرت پیدا کرتا ہے تو یہ جو ہے نفاق کی علامت ہے. باقی جنگ جمل، جنگ صفین میں اس میں کسی کا اختلاف ہوا، اس میں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ مراد ہی نہیں اس سے آپ بغض نفاق اس کو وہاں پہ فٹ کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ جو رجال کے ماہر ہیں، ہر طرح سے جو ہے مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے تہذیب التہذیب میں باقاعدہ اس کو نقل کیا اس حدیث کو، اور یہ وضاحت فرمائی، کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، بلکہ عثمانی اور علوی اسلام کا دو گروپ باقاعدہ بن چکا تھا. روات حدیث میں بھی ایسے بہت سارے آتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک جگہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک راوی نے جو کوفہ کے قاری تھے، بہت بڑے راوی تھے، بہت بڑے قاری، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں لکھا، اس میں لکھا ہوا کانا عثمانین، یہ عثمانی تھے، مطلب علی رضی اللہ عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جمل وغیرہ میں یہ جو علی رضی اللہ عنہ نے خون خرابہ کیا، انہوں نے خون خرابہ کی جو ہے الفاظ استعمال کیے کہ جرى علی الدماء، یعنی خون خرابے پہ جنہوں نے جری بنایا علی رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کیونکہ جنگ بدر میں جنت کی بشارت مل گئی، اس کی وجہ سے جو جری ہو گئی. یہ ایک صحابی نے ان کے بارے میں کہا. تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا. یہ بغض نہیں ہے، یہاں آپ نفاق والی بات نہیں رہ سکتے. یہ تشریح کس کی ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو نفاق والی حدیث ہے، اس کا تعلق جو نصرت دین کے تعلق سے جو قدم اٹھایا تھا علی رضی اللہ عنہ نے، اس کو لے کر جو کسی کے اندر وہ مراد ہے. ایسے انصار کا معاملہ بھی ہے. لیکن دیگر معاملات میں اگر ان سے اختلاف ہوتا ہے یا کچھ معاملہ ایک دوسرے سے کہہ بھی دیتے ہیں، سخت کلامی بھی ہو جاتی ہے، نفاق کی علامت نہیں، گناہ ہے لیکن وہ نفاق کی علامت نہیں. جی، جو آپ یہ سب کا ترجمہ کر رہے ہیں اختلاف کا، تو اس میں آگے الفاظ موجود ہے کہ میں کبھی بھی حضرت علی پر سب نہیں کروں گا، اس لیے چونکہ میں نے رسول اللہ سے 3 فضائل مولا علی کے سنے.
पता अगर है? उनको इख्तिलाफ करना होता ना, अगर सुनो 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 सुनो, यहाँ आपने सवाल किया, आपका सवाल का जवाब दे दीगा, बाकी डिटेल में जाइए उस वीडियो में देखिए, ये सारी बातें वहां पे कर। उन्होंने कहा इख्तलाफ, वो इख्तलाफ ही से इज़हार नहीं। क्या मुआविया रज़ी अल्लाह को कभी गलत कहा उन्होंने? क्या साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया को कभी भी गलत कहा? उनका ये कहना था कि भाई उनसे इख्तलाफ करो, इख्तलाफ, वो इख्तलाफ नहीं दर्ज कराते थे। ये जो तीन गिरोह था सहाबा का, जब लड़ाई हुई तो कुछ सहाबा अली के साथ, कुछ सहाबा मुआविया के साथ, और सहाबा की सबसे बड़ी तादाद साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ। ये जो साद बिन अबी वक्कास के साथ जो गिरोह था, ये गिरोह इन दोनों से अलग था, और अलग होने के साथ साथ इन दोनों पर किसी तरह का तबसरा नहीं करता था। इन्होंने अपनी तलवार भी रोक रखी थी, अपनी जबान भी रोक रखी थी, और यही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने कहा था कि अल्लाह ने मेरी तलवार बचा के रखी, मैं अपनी जबान में इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो चाहे मुआविया की बात हो, चाहे अली की बात हो, ये किसी पर भी तबसरा करने के कायल नहीं थे कि हम किसी पर तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो लड़ाई है इसमें हम हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे। तो तबसरा यानी अली रज़ी अल्लाह का मुतालबा यह था कि भाई आप इख्तलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनके सियासी पॉलिसियों से आप इख्तलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने फजीलत बयान की, मैं नहीं इख्तलाफ करूंगा, मैं ऐसी कोई बातें नहीं कहूंगा। तो उन्होंने सुकूत इख्तियार किया उस मामले में, लेकिन साथ नहीं दिया, ना अली का साथ दिया ना मुआविया। यही साथ बिन अबी वक्कास है ना, क्या साथ दिया जंग जमल में, क्या साथ दिया जंग सिफीन में? साथ बिन वक्कास ने साथ, मैंने ये बता दो, अली रज़ी का साथ दिया? मौला अली हाकिम में वक्त नहीं थे, मौला अली हाकिम में वक्त नहीं, सवाल नहीं, हाकिम वक्त थे, हद थे, लेकिन साथ बिन अबी वक्कास ने साथ दिया? हाकिम वक्त के मुतालिक सूरत हुजरात आयत नंबर 9 में आया कि अगर नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, साद बिन वक्कास की फजीलत बयान करो कि साद बिन वक्कास ने अली रज़ी की फजीलत बयान की। यही साद बिन अबी वक्कास ने जंगे जमल में अली का साथ दिया? ये तो टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक तो बिल्कुल टॉपिक साथ दिया, जंगे सिफीर में साथ दिया। तो वही कह रहे हैं कि आप गलत किया, डंके की चोट पे गलत किया। किसने गलत किया? साद बिन अबी वक्कास ने डंके की चोट पे गलत किया। नहीं, उनके पास कुरानी दलील है, उनके पास हदीस की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील कोट करते थे कि आपस में फितना हो तो घर पे बैठना, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मेरे पास दलील नहीं है। अली रज़ी नहीं, सुनो, साद बिन अबी के पास हदीस है, रसूल है, अली रज़ी के पास क्या दलील है बताओ? उनसे पूछा गया, तुम यहाँ क्या दलील दोगे? अली रज़ी से पूछा गया कि आपके पास क्या दलील है? अरे तुम्हारी क्या औकात है? हम पूछ रहे हैं अली रज़ी की ज़बानी बताओ ना, क्या दलील दिया उन्होंने अपने मौक़िफ़ की? क्या दलील दिया? सूरत हुजरात आयत नंबर 9 में आया, सूरत हुजरात आयत नंबर 9 में आया। अली रज़ी अल्लाह से पूछा गया कि आप लड़ाई करने जा रहे हो, क्या दलील है? क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा मेरा इज्तिहाद है। ये तो मसला ही नहीं है ना, ये तो मसला ही नहीं। हम बोले कि कुरान हजरत अली के कुरान हजरत अली के हक में खड़ा है, अली के हक में खड़ा है। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम उस टाइम पे थे। हम बात कर रहे हैं कि अली रज़ी अल्लाह ने क्या कहा जब उनसे कहा गया कि आप लड़ने जा रहे हो, दलील दिया? नहीं दिया। साद बिन अबी वक्कास से पूछा गया कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, दलील दिया। कहा कि आपस में खून खराबा नहीं करेंगे, जो कुरान की आयत पढ़ रहे हो ना, वो आयत पढ़ के सुनाएगी साद बिन अबी वक्कास को, वो आयत पढ़ के सुनाएगी। उन्होंने कहा कि ये हम पे अमल किया, ये मौका नहीं अमल करने का। तो साद बिन वक्कास ने हदीसें किधर जी, ये रिवायत दिखाया अब, ये आपका जो है वो, अच्छा ठीक है, ये रवायत दिखा दिया तो क्या करोगे? तौबा कर, अली मिर्जा का सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 दिखानी है, साद बिन अबी वक्कास इसका रद्द किया। उन्होंने उनके सामने जिहाद की, यानी लड़ाई के वक्त आयात पेश की गई और कहा कुरान का हुक्म है लड़ने का, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये चालाकियां नहीं करनी जी, ये चालाकियां नहीं करनी। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 9 नहीं, चालाकी तुम कर रहे हो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दलील, आप बताओ अली रज़ी ने दलील दी? ये दलील जो आप दे रहे हो, कुरान हजरत अली के हक में खड़ा है, कुरान हजरत अली के हक में खड़ा है। नहीं, तो अली रज़ी ने कोट किया कुरान को, वो तो मसला ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि कुरान खड़ा है, हजरत अली का हम लोगों ने हजरत अली का हवाला ही नहीं दिया। कुरान खड़ा है हजरत अली का। ठीक है शेख किफायत, जब तक के हदीस निकाल रहे हैं थोड़ी सी इनसे बात कर ली जाए। पहले ये पूछ रहा हूँ मैं इनसे, आप जो है जो रिवायत पेश कर रहे हैं कि अल्लाह हजरत अली ने फरमाया मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा लेकिन मोमिन, और मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा लेकिन मुनाफिक, क्या आप ये दावा कर? नहीं, अभी मैं आ रहा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, क्यों छोड़ू भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस रिवायत की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक थे? मैं तो बात ही नहीं बोल रहा ना, मैं इसकी एक्सटेंशन नहीं कर रहा हूँ। 6220 वो इसके साथ एक्सटेंशन की बात नहीं भाई, या तो आप बोले कि ये बात, तो आप ये बोले कि ये हदीस अमीर मुआविया पर फिट आती है, या तो बोले कि नहीं आती है। अगर फिट आती है हदीस, ये हजरत अमीर मुआविया के लिए हदीस है, उन पर इसका इतलाक होता है, तो क्या आप कह रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक थे? मुनाफिक तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो आपसे उस चीज का तफसील। अरे भाई, जो हदीस आप पेश कर रहे हो, जो हदीस आप पेश कर रहे हो,
آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو وہ حدیث پیش کر کے؟ وہ حدیث پیش کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور حضرت علی کی شخصیت کو ترک کر رہے ہیں صرف اور صرف اس بنا پر کوئی نہیں ترک کر رہا ہے، کوئی ترک نہیں کر رہا ہے، کوئی ترک نہیں کر رہا ہے. آپ بھاگو مت، آپ حدیث پہ بات کرو. جس حدیث سے آپ نے گفتگو کی شروعات کی، ہاں جس حدیث سے آپ نے گفتگو کی شروعات کی اس حدیث پہ بات کرو. وہ آپ جواب اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جواب آپ ہی کے سر پہ پڑے گا ابھی. کیا اس حدیث کو پیش کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے؟ جی میں ایک ایک کر کے سب چیزوں کا جواب دوں گا، سب چیزوں کا میں جواب دوں گا. سب کا مت جواب دیجیے، اس سوال کا جواب دیجیے، سب کا جواب نہیں چاہیے آپ سے. اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو، لیکن اس کا ہی جواب دیجیے ابھی فی الحال، اس کا ہی جواب دیجیے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم سٹیپ ٹو سٹیپ چل رہے ہیں. ہاں یا نہ؟ جی ایسا نہیں ہوتا، جی ایسا کوئی مناسب ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بھائی آپ ایک طرف یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے سب کا حکم دیا. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس حدیث میں ہے کہ جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ جو ہے منافق ہے، پھر اس کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان دو چیزوں کو ملا کر کے آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ صاف صاف بول دیجئے، ان دو چیزوں کو ملا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ منافق تھے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ حضرت امیر معاویہ کو منافق نہیں مانتے؟ حضرت امیر معاویہ کو آپ منافق نہیں مانتے؟ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس حدیث کا اطلاق حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہوتا؟ جی یہ نہیں میں مانتا، میں آپ سے تبصرہ اسی چیز کا. ارے بھائی تو اگر اطلاق ہوتا دو اطلاق کیسے ہوگا؟ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم سے نہیں بغض رکھے گا لیکن منافق، تو یا تو اس حدیث کا اطلاق ہوگا حضرت امیر معاویہ پر یا تو نہیں ہوگا. تو آپ بتا دیں کہ اس حدیث کا اطلاق امیر معاویہ پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو شیخ کفایت اللہ صاحب نے بات کی نا، اس بات سے جو شیخ کفایت اللہ بھی آ رہے ہیں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شیخ کفایت اللہ کو سائڈ میں رکھیں، ابھی شیخ کفایت اللہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ نپٹیں گے آپ سے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے پہلے یہ حدیث پیش کی، پھر حضرت امیر معاویہ والی حدیث پیش کی. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں حدیثوں کو ملا کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں مجھے. ارے تو اسی لیے تو پوچھ آپ کو، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ارے جواب کس بات کا دیں؟ یہی تو جواب کس بات کا دیں بھائی؟ آپ بولو تو صحیح کہ اس حدیث کا اور اس حدیث کا، حضرت امیر معاویہ والی حدیث کا، اور اللہ جو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق، یہ دونوں آپ نے ایک ساتھ کیوں ذکر کیے؟ کیا ان دونوں کو ملا کر کے کیا نتیجہ خاص کر رہے ہیں آپ؟ کھل کر کے تھوڑا بولیں، کیا نتیجہ خاص؟ جی آپ سب سے مجھے پہلے یہ بتا کہ یہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ اطلاق کا اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ نہیں. آپ بتائیں کیسے؟ وہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے. اس میں سب کا ذکر ہے وہاں پر، اور اس میں بغض کا ذکر ہے. دونوں حدیثیں الگ ہیں. آپ کیوں دونوں کو ملا رہے ہیں؟ جی اب میں آپ کو اسی کا جواب دوں گا. سب سے پہلے اس کا جواب دوں گا میں آپ کو. صحیح مسلم 240 نہیں، میں کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. ابھی میں سوال کر رہا ہوں تو آپ بھی جواب دو نا. یہ بالکل نہیں دیا. میں نے کہا نا کہ دو حدیث، آپ نے پوچھا دو حدیثیں الگ ہے، میں نے کہا دونوں حدیثیں الگ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ حدیث کی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن منافق، پھر اس کے بعد سب والی حدیث آپ لے کر کے آئے. ان دونوں کو ملا کر کے کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ جی وہی میں آپ کو بتاؤں گا. اب میں وہی، اگر حضرت امیر معاویہ پر اس حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا تو یہ حدیث آپ نے کیوں ذکر کی؟ اب میں وہی آپ کو بتاؤں گا. جی بالکل وہی بتاؤں گا میں آپ کو. صحیح مسلم 240 میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 6220 میں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شام میں امیر کیا اور پھر حکماً یہ چیز کہی کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے. اچھا اس میں یہ چیز یہ لوگ جو ہے وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، آگے چلیے. جی مجھے بات کرنے دیں. ہاں بولیے سن رہا ہوں میں. جی اس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ سب کرے. سب سے پہلے میں آپ سے کوسچن یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت معاویہ بولیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ سعد ابن ابی وقاص کو کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے، کیا یہ حکم ہے یا یہ مطالبہ ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کہا. مطالبہ کر رہے ہیں آپ، مطالبہ کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، سب کا جو بھی معنی ہے وہ اپنی جگہ پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو حدیث سے آپ ایک ساتھ لا کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا حضرت امیر معاویہ منافق ہے نعوذ باللہ؟ میں نے یہ بات ہی نہیں نہ کی. میں آپ سے تو آپ جب یہ نہیں کہہ رہے تو دونوں کو ملا کیوں رہے؟ دونوں کو ملا کیوں رہے ہیں آپ؟ جب آپ یہ کہہ ہی نہیں رہے تو دونوں کو ملا کیوں رہے؟ اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟
بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ میں حضرت علی میں اختلاف تھا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف کا حوالہ، اس اختلاف کے موقع پر وہ منافق والی حدیث آپ کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں منافق والی حدیث سے آپ؟ کھلیں ذرا، کھلیں، باہر آئیں۔ جی جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ سب کا ترجمہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اگر ہوتا ہے، او بھائی میں یہ بول ہی نہیں رہا، آپ سب کا ترجمہ گالی باندھ لے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کر کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے منافق والی حدیث یہاں کیوں پیش کی؟ منافق والی حدیث ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جی ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا منہج کہلواتا ہے، وہ بنو امیہ کو کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کا دفاع کرتا ہے، اور جب ہم ان کے تو اس میں منافق والی حدیث لانے کی کیا ضرورت تھی؟ منافق والی حدیث یہاں کیوں لائی آپ نے؟ اب جو اور بھائی دیکھو ایک منٹ، ٹھیک ہے آپ بول دو حضرت امیر معاویہ منافق نہیں ہے، اور اس حدیث کا اطلاق امیر معاویہ پہ نہیں ہوتا، منافق والی حدیث کا اطلاق حضرت امیر معاویہ پہ نہیں ہوتا، یہ بول دیں آپ کہ میرے نزدیک نہیں ہوتا، میرے نزدیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بس، بارک اللہ فیکم، یہی آپ سے بلوانا تھا، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے ساتھ بات ہو گیا، آپ ان کے ساتھ آپ بس خود نہیں، میں بس یہی بلوانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ میں آپ سے یہی قبول کروانا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کا اطلاق حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہوتا ہے، وہ آپ نے تسلیم کر لیا، بس میرا یہی مقصد تھا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ سب والی حدیث کا ہم اس سے پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، شیخ کفایت نے حوالے دے دیا، وہاں جا کر کے آپ دیکھ لیں، شیخ کفایت کا جواب مکمل ہو گیا۔ منافق والی حدیث آپ نے خود تسلیم کر لیا، منافق والی حدیث کا آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ حضرت امیر معاویہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، بہت اچھی بات ہے کہ آپ تسلیم تو کر لی کہ حضرت امیر معاویہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شکریہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت ہوتی ہے بنو امیہ کی، یہی حالت ہوتی ہے بنو امیہ۔ نہیں اس کے ساتھ میں روایت میں پیش کرتا ہوں جس کو میں نے کوٹ کیا تھا، میں روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 96، یہ جو ہے ان کی ترکیب میں فواد عبد الباقی کی، اس میں یہ کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلُهُ ذُو الْقُوَتَيْنِ، یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ دونوں کا موقف یہ تھا کہ جمل و صفین ہم علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ معاویہ کا ساتھ دیں گے۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسامہ کسی کو لڑنے نہیں جا رہا تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو سعد جو جنتی صحابی ہیں، اسامہ بن زید جو اہل بیت میں سے ہیں، یہ دونوں لڑائی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ اب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، قال رجل، ایک آدمی نے کیا کہا، الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اسے قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فقال سعد، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، ہم نے قتال کیا تاکہ فتنہ نہ ہو، وانت واصحابک، اور تم اور تمہارے ساتھی تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنہ، تم اور تمہارے ساتھی اس لیے لڑنا چاہتے ہو تاکہ فتنہ برپا ہو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی کو جو صحابہ کے بیچ میں ہو رہی تھی اس کو فتنہ قرار دیا، اور کہا کہ ہم جب ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی، ان کو دلیل دینے کی کوشش کی جاتی، تو اس دلیل کا کار کرتے، بولتے یہ دلیل جو اس آیت میں جو حکم تھا عمل کر چکے ہیں، لیکن تم جو کرنے جا رہے ہو انت واصحابک تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنہ، یہ قتال، یہ لڑائی فتنہ برپا کر رہی ہے، اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا علی کا ساتھ دیا؟ ساتھ نہیں دیا۔ صفین میں علی کا ساتھ دیا؟ نہیں ساتھ دیا۔ ساتھ نہ دے کر انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، ان کے پاس باقاعدہ دلیلیں تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ یہ اسامہ بن زید کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، انہوں نے کہا اب میں کسی کا قتل نہیں کروں گا، اسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں سعد بن وقاص، اور کہا کہ میں کسی مسلمان پر جو ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اسامہ بن زید نہ جائے۔ نہ اسامہ بن زید گئے، نہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور بھی دیگر صحابہ جو جنگ سے کنارہ کش ہوئے، جنگ سے جنہوں نے علیحدگی اختیار کی، سب دلائل دے رہے ہیں، سب دلیل دے رہے ہیں کہ ہمیں حدیث روکتی ہے، ہم نہیں لڑنے جائیں گے، یہ تو فتنہ ہے۔ نہ صرف دلیل دے رہے ہیں بس کہ اس لڑائی کو فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ جو جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمارا اجتہاد ہے، ہمارا اجتہاد ہے۔ جی نہ تو میں حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، نہ تو میں سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی گروہ باغی ہو جائے تو تم ان کے خلاف قتال کرو حتیٰ کہ وہ حق پر آمادہ ہو جائے۔ پہلی بات باغی ہوا نہیں، کسی نے بتا کون باغی ہوا؟ کون باغی ہوا؟ ایک منٹ شیخ، اس کو تھوڑا میں دیکھوں، یہ بتاؤ میرے بھائی، یہ بتاؤ ایک منٹ، ان کو تھوڑا سا میں سمجھ لوں۔
قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یا حضرت علی بہتر سمجھنے والے تھے؟ کون سمجھتا تھا بہتر اس آیت کو؟ وہ ایک الگ چیز ہے نا، یہ بالکل یہی الگ چیز نہیں، ہاں وہی الگ چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی الگ چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ آیت آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں یا حضرت علی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے؟ جی ایسا نہیں ہے، یہ جو الفاظ ہے نا ایسا ہی بالکل واضح الفاظ ہے، میں بھی تو بالکل واضح الفاظ میں بول رہا ہوں کہ اس آیت کو حضرت علی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یا آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں؟ جی واللہ عالم، مجھے کہاں پتا ہے۔ اچھا، مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس آیت کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائے اور حضرت علی کے سمجھ میں نہیں آئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ واللہ اعلم مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ واللہ اعلم مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اپنا وقت ثابت کرنے کے لیے آپ حضرت علی سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں؟ واللہ اعلم مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ اعلم مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ آیت، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آیت آپ بہتر سمجھتے ہیں یا حضرت علی سمجھتے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں واللہ اعلم، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت علی سے زیادہ بہتر اس آیت کو سمجھ گئے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت لائی، آپ لاجک کو سامنے لا رہے، لاجک کو سامنے نہیں لانا، قرآن کی آیت سامنے۔ لاجک، ارے اللہ کے بندے، میں پوچھ رہا ہوں حضرت علی بہتر نہیں سمجھتے تھے اس آیت کو آپ سے؟ اس میں لاجک کی بات کیا ہے؟ حضرت علی اس آیت کو بہتر سمجھتے تھے یا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل تو حضرت علی نے کیا کبھی اپنے مخالفین کے مقابلے میں یہ آیت قرآن کی پیش کی؟ جی 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 یہ لاجیکل بات ہے، اور میں آپ کے سامنے قرآن کی لاجیکل جواب، ارے بھائی تو لاجک کے بغیر دین سمجھ، میں بتاؤ، اچھا چھوڑو، حضرت علی نے پیش نہیں کی، اگر پیش کی تو آپ ثابت کریں۔ اس کے بالمقابل کیا ہو رہا ہے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہا، دیکھو انہوں نے سیدھا سیدھا کیا کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ جو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس معاملے میں کیا رسول اللہ کا کوئی عہد ہے، آپ کی رائے ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ، یہ میری رائے ہے، میرا خیال ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں قرآن کی کسی آیت سے استدلال کرنے کے لیے لڑنے جا رہا ہوں، وہ اس کو رائے قرار دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کھڑا ہے ان کے اس میں، ان کی تائید میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے ہے۔ حضرت علی کا خود بھی یہ دعویٰ نہیں ہے مخالفین کے مقابلے میں کہ میرے ساتھ قرآن کھڑا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ قرآن کی آیت وہ پیش ہی نہیں کر رہے ان کے مقابلے میں، آپ کیسے پیش کر رہے ہیں اس کو؟ آپ کیا اس پورے معاملے کو حضرت علی سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ آیت سامنے لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو پڑھنے آتی کہ نہیں پڑھنے آتی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ، یہ میری رائے ہے، یہ میرا خیال ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ اس کو رائے قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین کو قرآن کا مخالف قرار دے رہے ہیں، وہ اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری رائے کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو کیا قرآن کی آیت آپ زیادہ سمجھ گئے حضرت علی کے مقابلے میں؟ آپ کی سمجھ حضرت علی کی سمجھ سے زیادہ ہے؟ اب چونکہ حضرت علی نے اس آیت کو کوٹ نہیں کیا تو اس سے کیا اس آیت کی تردید ہوگی؟ یہ آیت اپنے قرآن میں موجود ہے، اپنے الفاظ۔ حضرت علی نے اس مسئلے کو کوٹ کیا، یہ مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو قرآن کی مخالفت سمجھا نہیں، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میری رائے ہے، بلکہ وہ کہتے کہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر قرآن کا حکم ہوتا تو قرآن کے حکم کی بنیاد پر کرتے نا، کہ اپنی رائے کی بنیاد پر کرتے۔ حضرت علی اس کو اپنی رائے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اس کو قرآن کا حکم نہیں سمجھ رہے تھے۔ جو چیز قرآن کا حکم ہوگا انسان اس کو اپنی رائے کیوں کہے گا؟ حضرت علی کیا حاکم وقت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت علی حاکم وقت تھے، لیکن ان کی مخالفت کرنے والوں نے ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا مقصد حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ جی جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حاکم وقت، ابھی جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ان پر ان حدیثوں کا اطلاق نہیں ہوگا، جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ان پر ان حدیثوں کا اطلاق نہیں ہوگا، قرآن کی آیتوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر ان پر قرآن کی آیتوں کا اطلاق ہوتا تو سب سے پہلے حضرت علی خود اطلاق کرتے۔ اگر ان آیتوں کا اطلاق حضرت علی پر ہوتا تو سب سے پہلے حضرت علی خود اس کا اطلاق کرتے، وہ اس کو اپنی رائے نہیں قرار دیتے۔ آپ حضرت علی سے زیادہ اس پورے مسئلے کو سمجھنے والے نہیں ہیں، جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ رائے ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد نہیں لیا، اگر ان کے پاس قرآن کی دلیل ہوتی تو وہ تو سیدھا قرآن کی آیت پیش کرتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے ان کے مخالفین میں۔ وہ قرآن کی آیت تو دور کی بات، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی نہیں مان رہے۔ بھائی آپ سوال دیکھو، پوچھا گیا حضرت علی سے، قیس بن عباد کہتے ہیں قلت لعلی اخبرنا عن مسیری کا ھذا،
میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو آپ نکل رہے ہیں لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے، اس کے بارے میں ہم کو خبر دے. احد نہیدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کوئی عہد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے لیا تھا؟ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا عہد ہے. بھائی انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا عہد کیا تھا. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں آتا تو سیدھا قرآن کی آیت پیش کرتے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اطاعت کا حکم دیا تھا اور قرآن کا حکم ہے کہ قتال کیا جائے باغیوں سے. پر ان سے جب پوچھا گیا کیا رسول اللہ نے آپ سے عہد لیا تھا، ام رأی رأیتہ، یا آپ کا ایک خیال ہے، آپ کی ایک رائے ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، اللہ کے رسول نے اس معاملے میں مجھ سے کوئی عہد نہیں لیا تھا، ولکنہ رأی رأیتہ، لیکن وہ میرا ایک خیال ہے، میری رائے ہے. اگر یہ قرآن کی مخالفت ہوتی تو اس کو اپنی رائے نہیں کہتے. صاف صاف بات ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ بغاوت کی بات کہہ رہے ہیں، تو اس بغاوت کی بات کہنے کا پوائنٹ کیا ہے؟ آیا کہ وہ پوائنٹ کیا ہے، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے اور قرآن کی روشنی میں ان پہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ یہ اس کو اگر کنفرم کر دیں تو بہت مزے کا جواب بنے گا کہ آخر کس وجہ سے باغی تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ باغی ہوئے اور پھر قرآن پاک کی روشنی میں باغی کے خلاف فوج کشی بن جاتی ہے؟ وہ جرم کیا تھا، وہ غلطی کیا تھی؟ وہ اگر اس کو بتا دیں تو پھر تہ درتے ایک کھائی میں جائیں گے. یہ کوئی بھی جواب سوال کر لے لیکن یہ خالی بتا دیں کر کے، بس دوسرے سامعین کے لیے بھی بات صاف ہو جائے گی. جی بلائیے، کفایت بھائی موجود ہے. جو سوال پوچھا گیا وہی جواب دو. جی میں وہی بتاؤں گا آپ کو. جی سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مولا علی کے ہاتھ میں فزیکلی بیعت کی ہے؟ یہ ہم نے پوچھا سوال، ابھی آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ پہلے سوال نہیں کر سکتے. آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. آپ کے سوال کا میں مناظرہ نہیں کرتا، وہ ہمارے کفایت بھائی سرفراز بھی کرتے ہیں. میرے پاس ٹیکنیک نہیں ہے، سیدھی بات ہے. میں نے ایک بات پوچھی آپ سے، سنیے میں ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں جائے، آپ سوال کا جواب دے دیجیے. آپ سے اگر پوچھا جا رہا تو آپ ہی جواب دو. میں بول دوں گا. جی وہی میں ارے بھائی آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے نا کہ وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ان پہ فرد جرم عائد ہوتا ہے. میرے بھائی اس کی وجہ بتا دیجیے. جی میں وہ اس کی وجہ ہی بتاؤں گا، آپ بس ایک سوال کا جواب دیں. ایک سوال کا جواب. پھر یہ مناظرہ کرنے آیا، سمجھ نہیں آیا مطلب. آپ کے بہت سوال ہو گئے آلریڈی. وہ تو اس کا جواب جو آپ سوال کر رہے سنیں، جو سوال آپ کر رہے ہو کہ آپ نے جو سوال آپ کر رہے ہو، سنیے جو سوال آپ کر رہے ہو اس کا جواب تو واضح ہے کہ میں کیا دوں گا اور کیا دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں. تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کا ہے. میرا سوال تو علمی ہے، میرا سوال علمی ہے، آپ بتائیے اس کو. جی میں ٹیکنیکل سوال نہیں ہے. جواب دوں گا، آپ تو میری بات سن رہے بھی نہیں ہے. ایک سوال، یہ آدمی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. سن یہ صاحب، ہمیشہ آپ سوال کرو، ہم بیٹھ کے جواب دیں. میں بھی ایک سوال کرتا ہوں. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی معاویہ سے، خلافت سونپ دی، صحیح کیا کہ غلط کیا؟ واقعہ کربلا نے قیامت تک کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر دیا. میرے نہیں ارے بھائی منسوخ کیا لگا تھا علی مرزا کا ڈائلاگ. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ جی اس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ڈسکشن نہیں کر کے نہیں. اچھا چلو سوال کو تھوڑا بدل دیتا ہوں. آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ قاتل جو ہے قتال کرو، یہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ تو جب قرآن کا وہ حکم تھا کہ ان سے قتال کیا جاتا، لڑنا جاتا، تو علی رضی اللہ عنہ لڑنے جا رہے تھے، ان کے بیٹے نے صلح کیوں کر لیا؟ تو بتائیے دونوں میں کون صحیح ہے؟ ہاں جی اب میں آپ کو بتاؤں گا. جواب دیں گے، اب جواب دیں گے. چلیے اب جواب دوں گا. اب میں آپ کو بتاؤ دونوں میں کون صحیح ہے؟ یہ روایت پوری موجود ہے، بخاری کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے کہ سیدنا حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے حضرت معاویہ کے خلاف. صفین پارٹ 2 اس میں آیا کہ حضرت حسن ابن علی جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح لشکر لے کے آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر لے کے آئے. تو حضرت جو عمرو بن عاص تھے حضرت معاویہ کے مشیر خاص، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ تو پہاڑوں کی طرح لشکر لے کے آئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم کیوں نہ ان کو صلح کی آفر دے دے. اور سورۃ الانفال آیت نمبر 61 میں آیا ہے
کہ اگر مخالف تمہیں صلح کی اور جو ہے وہ پیش کر دے تو تم اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لو. تو حضرت حسن ابن علی نے سورۃ الانفال آیت نمبر 61 کے تحت اس صلح کو ایکسیپٹ کیا. حضرت حسن ابن علی نے جو ہے وہ صلح کی آفر نہیں کیا ہے, مخالف سمت کی جو پارٹی اس نے صلح کی آفر کی اور حضرت حسن ابن علی نے اس صلح کو ایکسیپٹ کیا. یہ ہے اصل حقیقت. لیکن ان سے صلح لیکن حکم کیا ہے آیت کا حکم کیا ہے؟ صلح تو معاویہ بھی کر رہے تھے, یہ علی سے بھی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح یہ ہوتی ہے کہ حکومت سونپ دو, اس کو صلح کہتے ہیں. صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تھا کہ خلافت سونپ دو باقیوں کو, اس طرح صلح کی جاتی ہے. اچھا یعنی مجھے جب یہ قرآن بتائیں, نے حکم دیا قتال کرنے کا, قرآن نے حکم کا قتال کرنے کا, اس صلح کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کو سونپ دو. جی جی وہاں جو مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت حسن ابن علی جنگ کرنے کیوں گئے تھے؟ قتال کا حکم دے, اگر وہ باغی تھے تو باغیوں سے قتال کیا جاتا ہے, باغیوں سے صلح کی جاتی ہے. جی وہی جنگ کرنے گئے تھے حضرت حسن ابن علی. ٹھیک, اچھی بات ہے, چلو ٹھیک, اچھی بات ہے. آپ کہتے ہو کہ حسن سے صلح کیا تھی, ٹھیک کیا, غلط نہیں کیا نا, غلط نہیں کیا نا, بالکل غلط نہیں کیا. تو پھر علی رضا نے صلح کیوں نہیں کیا؟ آپ کیا بول رہے کہ حضرت علی کی غلطی ہے؟ علی رضا نے کیوں صلح نہیں کیا؟ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ حضرت علی کی غلطی ہے؟ ان کا جو اسٹینڈ تھا, معاویہ رضا کا جو موقف تھا وہ تو برقرار تھا. وہ کہتے تھے خون عثمان کا قصاص چاہیے علی کے دور میں, حسن کے دور میں وہی کہہ رہے تھے. وہ اپنے موقف سے اپنے موقف سے پورا کیے. جو یہ صلح علی رضا نے کیوں نہیں کی, لڑائی کیوں کیا انہوں نے؟ وہ تو تیار تھے نا. صلح کا آفر تو وہاں بھی دی, کیا بولے کہ قاتل عثمان کو ہمارے حوالے کر دو, میں بیعت کرنے کے تیار ہوں. تو صلح کے لیے تو وہاں بھی تیار تھی معاویہ تو تیار تھی صلح کے لیے. چاہ رہے نا, وہی آپ بتانا چاہ رہے کہ جو شیخ سرفراز صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا, اب میں آپ سے مطالبہ کروں گا. کیا مولانا نے غلط کیا جو اسٹیپ لیا؟ نہیں, میں آپ سے آپ بتاؤ نا, میں کیوں, یہ سوال میرے اوپر تمہارے اوپر آ رہا نا. اب پھنسے ہو تم دونوں میں سے کسی کو غلط تمہیں کہنا ہے. جی وہی بات ہے, جو شیخ سرفراز نے کتنا میرے ساتھ, میرے ساتھ کتنا میں آپ کے ساتھ کروں گا. ہاں, ہم کہتے ہیں لڑائی کے بارے میں صاف ہم لکھتے ہیں, لڑائی کے بارے میں جو صحابہ کرام لڑائی میں شرکت نہیں کی ان کا موقف صحیح تھا, حدیث تائید کرتی ہے. اور یہ صلح حسن صحیح تھا کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث تائید کرتی ہے. علی رضی اللہ عنہ جو لڑائی کی ہے, آپ اس کے بارے میں بتاؤ نا, صحیح کی کہ غلط کی؟ 4 ملے بیٹھے ہو, ایک مولا علی کے شیعہ کو کچھ نہیں کر پائے. سوال کے شیعہ اس کو واپس لائیے. ارے بھائی وہ شعبان بھائی والا سوال بہت اچھا تھا, کہاں چلا, اس کو خود چلا گیا. سوال کا جواب وہ کبھی نہیں دینے والا ہے. یہ کیا بھائی, یہ شیر بھاگ گیا خود, نہیں دیں گے. یہ شیر بھاگ گیا یا شیعہ بول کے بھاگے, علی کے شیعہ, وہ علی کے شیعہ تھے. ہاں وہ بول کے بھاگے نا کہ ایک علی کا شیعہ, یعنی اصل میں وہ ظاہر کچھ اور کر رہے تھے. ارے بھائی واپس لائیے, اسی اسٹریم میں واپس آؤ, تھوڑا دلچسپ بات ہو رہی تھی, چلے گئے واپس آپ. ارے آج تو مجھ کو بھی ذائقہ آ گیا تھا اس کا یہ جتنے بھی مرزا علی انجینئر کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا, اس کی ٹیم کے لوگ, ان کے پاس جب دلیل کمزور ہوتا ہے نا تو یہ ڈائلگ بازی سے اس دلیل کی کمزوری کو چھپانا چاہتے ہیں. اس بندے کو دیکھو, ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا, اور ڈائلگ کیسا مار کے گیا کہ علی کا شعر. ارے بھائی اگر واقعتاً شعر ہو تو دلیلوں کا جواب دو نا. ڈائلگ تو ابھی ڈائلگ مارنا ہو تو تم سے 4 گنا اچھے ڈائلگ ہم مار سکتے ہیں. لوگوں میں ڈائلگ مارنا کوئی آپ کے برحق ہونے کی علامت نہیں. دلیل کی جا رہی ہے, دلیل مطالبہ کیا جا رہا ہے, سوال کیا جا رہا ہے, سوالوں کا جواب دو. آپ واپس آؤ, استقبال کرتے ہیں پھرتے آپ کا, آؤ واپس, ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کا. حضرت علی پہ جہاں تک گفتگو کا مسئلہ ہے, حضرت علی پہ کیا ہم لوگوں سے اچھی گفتگو یہ کرے گا؟ کر لے گفتگو 10 منٹ کی. حضرت علی پہ 10 منٹ مجھے بولنا اور 20 منٹ اسے بولنا ہو, وہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ہم 10 منٹ یہ بول رہا ہے, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت تم بہتر سمجھتے ہو کہ حضرت علی تو بولتا ہے واللہ عالم, مطلب یہ حضرت علی کا احترام ہے ان کی نظر میں. میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت تم بہتر سمجھے یا حضرت علی بہتر سمجھے, تو بول رہا ہے واللہ عالم, اور یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا شعر ہوں. شرم نہیں آتی بولتے ہوئے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.